کہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ اس کا وظیفہ کیا کرو۔ فَإِنَّهُنَّ مِن كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ ہے، یہ کلمات اس خزانے سے آئے ہیں، لا حول ولا قوت۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ کتنی بیماریوں کا؟ 99 بیماریوں کا۔ ان میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ اگر وہم پیدا ہو جائے اور طبیعت کے اندر وہ انجانا سا خوف پیدا ہو جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھیں تو آپ کا وہ ہم اور آپ کا وہ غم ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، برے خیال آتے ہیں، تو اگر وہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 450 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور 7 دن تک مسلسل پڑھیں، ناغہ نہ کریں مغرب کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ کافی افاقہ ہو جائے گا اور وسوسے آنے ختم ہو جائیں۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ وظیفہ رسول اللہ نے دیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے افادہ ناس کے لیے یہ وظیفہ لوگوں تک پہنچایا۔ نے مجھے حکم دیا اے ابو ذر اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ ہم کتنے ایسے کام ہیں کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور کئی ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے لیکن ہم نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے کیے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ جو ایک روش ہے نا کہ لوگ کی کیا کھڑے، تو یہ زندگی کو اس نے مشکل بنا دیا ہوا ہے، زندگی کو اوکھا کر دیا ہوا ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی بھی اوکھی، ہماری روحانی زندگی بھی تلخ، اور کئی مصیبتیں۔ یہ شادیاں کرتے ہیں تو کتنے کام ہم اس لیے کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، قرضہ اٹھا کے بھی کرتے ہیں، یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، شریک کیا کہیں گے۔ تو شریکوں کو راضی رکھنے کے لیے جو کبھی رہ سکتے ہی نہیں، آپ اپنی جان بھی وار دیں، بھلا شریک راضی رہ سکتا ہے؟ تو وہ تو راضی رہے گا ہی نہیں۔ تو پھر آپ کو مصیبت میں اپنے آپ کو کیوں ڈالا ہوا ہے؟ زندگی سوکھی کریں، جو اللہ کا حکم ہے، جو اس کے رسول کا حکم ہے، بس اس کو ہی فالو کریں۔ تو کہا اے ابو ذر اللہ کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، تیری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال، اس کے مال 3 ہیں۔ ایک مال وہ جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا، دوسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، اور تیسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا۔ فرمایا باقی اس کے وارثوں کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ اس لیے ہم راہ خدا میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں، اس سے مال گھٹتا نہیں ہے، اس سے مال بڑھتا ہے۔ بلکہ جب راہ خدا کے اندر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارا جو دوسرا مال ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے جس کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرداکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ فرمایا کہ اپنے مال کو، اپنے اموال کو زکوٰۃ سے پاک کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، اور جب مصیبتیں اور بلائیں تمہارا رخ کریں تو پھر دعا سے اور اللہ کے حضور زاری سے اللہ کی مدد چاہو۔ آج ہم صدقے کا مزاج بہت کم کر چکے ہیں۔ اسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو سب سے پہلا کام لوگ یہ کرتے تھے کہ صدقہ دیا کرتے تھے، ڈاکٹر کے پاس پھر جایا کرتے تھے، حکیم کے پاس پھر جایا کرتے تھے، سب سے پہلے اس کی جان کا صدقہ دیا کرتے تھے۔ صدقہ قضا کو بدل دیتا ہے، تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کا، اصل ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کروانا سنت ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر کے پاس دوا ہے، شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے دستے کرم میں ہے۔
اس لیے جب بھی بیمار ہو جاؤ تو پہلے صدقہ کرو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اللہ اس صدقے کی برکت سے ڈاکٹر کی دوا میں شفا رکھ دے گا، کیونکہ شفا تو اس کے حکم میں ہے نا. چیزوں میں تو شفا نہیں ہے، وہ تو اس نے حکم جہاں دے دیا وہاں شفا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوہ طور پہ چلے گئے. کیسے جلیل القدر نبی تھے، اللہ سے ڈائریکٹ رابطے تھے، اور جا کے کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اللہ اکبر. گھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے، اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے ہی عرض کرتے تھے. کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے، دوائی کی پوری لینی ہے تو وہ بھی جا کے کوہ طور سے رب سے ہی لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ، وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے، اس کو توڑو نچوڑو، اس کا پانی پیو، تمہیں شفا مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا نچوڑا، پانی پیا، شفا ہو گئی. کچھ عرصہ بیتا، دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا. اب نسخہ تو ذہن میں تھا، کوہ طور پہ نہ گئے، اس جنگل میں چلے گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا، اس کے پتے نچوڑے، پانی نکالا، پیا، لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا. پھر دوبارہ آئے کوہ طور پہ، کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے لیکن درد بڑھ گیا ہے. کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوہ طور پہ پہلے ہی آ جاتے. تو عرض کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی. فرمایا سب کچھ وہی ہے لیکن پہلے میرا حکم تھا، اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا. شفا بوٹے میں نہیں رکھی، شفا تو میرے حکم میں رکھی ہوئی ہے. اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، لیکن شفا اللہ سے مانگو کہ شفا ہمیں دینے والا وہ ہے. وہ ایک وسیلہ ہے، ایک ظاہری طریقہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کیا خوبصورت ارشاد فرما رہے ہیں، حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے اموال کو زکات سے پاک کرو. داوو مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، جب مصیبتوں اور اذیتوں کے طوفان تمہارے طرف منہ کھولے ہوئے آئیں تو اس وقت اللہ سے آہوزاری کرو، اللہ کی حضور دعا کرو، التجا کرو اور اللہ سے مدد مانگو. وہ بلاؤں کے رخ کو موڑ دے گا، وہ مصیبتوں کے رخ کو پلٹ دے گا تمہاری جانب. لیکن جب تم یہ مزاج نہیں رکھو گے تو مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ ان کا احساس کر لے تو کبھی بھی ناشکری اس کے انداز سے، رویے سے اور اس کی طرز زندگی سے ظاہر نہ ہو، بلکہ اس کا سانس سانس جو ہے وہ اللہ کا شکر کرے، اللہ کی تقدیس کے گیت گائے. لیکن یہ انسان ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر اسے کوئی خارج سے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس پہ گواہ ہے. اسے خود پتا ہے کہ میں کتنا ناشکر. ذرا اندر اتر کے دیکھے تو اس نے کیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے. اس کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں حضرت انسان کو. انسان غور کرے، تدبر کرے. میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں، میرا ایک ملنے والا ہے، پیر بھائی ہے، تو اس کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو منہ میں لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم ہے. تو بنیادی طور پہ وہ لیکچرار ہے، تو اس نے روز جو ہے وہ طلباء کو لیکچر دینا ہوتا ہے، تو 15 منٹ نہیں بول پاتا کہ منہ خشک ہو جاتا ہے. اب ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا؟ یہ جو منہ میں لعاب آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مصیبت ہے، تھوکتے رہتے ہیں. لیکن اگر اس کی مقدار کم ہو تو زندگی اوکھی ہو جائے. یہ نظام انہضام پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی. ایک آنکھ کی بینائی تو بالکل ختم ہو گئی. مرض کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کون سی نعمت کم مل رہی ہے؟ پانی نہیں مل رہا، مل رہا ہے. آکسیجن نہیں مل رہی ہے. گردش خون جاری ہے. کمی کیا ہوئی؟ کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے. لعاب کی مقدار ضرورت سے کم ہے تو زندگی مشکل ہو گئی. انسان یہ لعاب جس کی اہمیت تیری نظر میں کوئی نہیں، یہ کم ہو تو پھر زندگی عذاب بن جائے. تو اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر بتا زندگی کیسے گزرے. تو انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے. اوناسس نامی دنیا کا امیر ترین شخص تھا، اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے. یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے لگایا ہوا ہے. ادھر سے تنکا اڑا، ادھر آنکھ بند ہو گئی. اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھولتا تھا اور جب سوتا تھا تو ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا. کسی نے اس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو
کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. کہا اس کے لیے کو قیمت پیسے دینے پڑے تو کتنے دے گا؟ کہا ساری دولت لگا دوں گا. کبھی ہمیں احساس ہوا؟ بہت سارے لوگوں کو آج پتا چلا ہوگا یہ بھی ایک سسٹم ہے، ایسا ہے رب نے قدرتی لگایا ہوا ہے، اس پر کوئی بل ہی نہیں کبھی آیا. آپ 3 مہینے بل نہ دے تو واپڈا والے میٹر کاٹ دیتے ہیں کہ نہیں؟ بجلی کاٹ دیتے ہیں، سوئی گیس والے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں. لیکن ساری زندگی رب کو سجدہ نہ کرو. اس نے کبھی سورج کو نہیں کہا کہ اس نافرمان کے گھر تیری روشنی نہیں جانی چاہیے. اس نے کبھی چاند کو نہیں کہا کہ تیری چاندنی اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. جس طرح با یزید کے گھر میں سورج کی کرنیں جاتی ہیں، اس نافرمان کے گھر میں بھی ایسے ہی جاتی ہیں. تو انسان کو اللہ نے بڑا کچھ دیا، لیکن یہ اس کے باوجود ناسپاس ہے، ناشکر گزار ہے. تو کہا اس کے لیے کوئی اس کو خارج سے دلیلیں نہیں چاہیے. انسان اگر اپنے پہ غور کرے تو انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے. میں کہاں کھڑا ہوں مجھے پتا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے. یا میں واز کر رہا ہوں، تلقین کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، آپ کی نظروں میں بہت اچھا ہوں گا. میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں. آپ میری نظروں میں بہت اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ اپنے سے پوچھیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. انسان اپنی حقیقت سے خود آگاہ ہے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے، وہ جانتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اسے خارج سے کوئی دلیل نہیں چاہیے. آج وقت ہے اپنا رب سے جوڑ لیں. اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے، اس کی کرم نوازیوں کا می برس رہا ہے. یہ موسم نور ہے نا، ایک نیکی کرو 70 نیکیوں کا ثواب ملتا. کرم نوازیوں کی برکھا برستی ہے. وہ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا. کسی نے رک کے پوچھا، کہا بابا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا تمہیں؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے، بھوک کی شدت ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا نہ بابا یہ میرے مسئلے نہیں ہیں. کہا پھر کیوں کھڑے ہو؟ وہ مجذوب تھا. کہنے لگا میرا پروگرام بنا کے بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتے ہیں یہ نہیں مانتے. وہ تو کہتا ہے لے آئے نے میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دو، لیکن یہ میری سنتے ہی نہیں ہے. ایسا پیار ہو گیا دنیا سے، میری بات ہی نہیں سمجھتے. میں انہیں سمجھاتا ہوں، آگے سے مجھے پتھر مارتے ہیں. میں ان کی خیر کے لیے ان کو کہانی سنا رہا ہوں، میاں یہ دنیا عارضی ہے، لیکن یہ مجھے گھور گھور کے دیکھتے ہیں. مجھے ان کی عقل پہ رونا آ رہا ہے. وہ کہتا ہے لے آ میری چوکھٹ پہ، ابھی معاف کر دوں گا، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو مٹا ڈالوں گا. لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں. خیر وہ چلا گیا. اگلے دن گیا تو قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہ فقیر وہاں کھڑا رو رہا تھا. تو وہ پھر رو گیا. کہا بابا عجیب کہانی ہے تیری، بازاروں میں بھی روتا ہے اور قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی میرا کل والا ہی مسئلہ ہے. کہا آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج میں ادھر آیا تھا کہ ان کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا آج پھر کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کہ پھر وہ نہ مانے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. تو یہ تھوڑا وقت ہے زندگی کا، اس زندگی کو غنیمت سمجھے. بچے کی تربیت کی جو اہم عمر ہے وہ بلوغت سے پہلے کی ہے. ان ایام میں تربیت کا فقدان ان کی شخصیت کو نامکمل کر دیتا ہے. تربیت کی بنیادیں ماں باپ ہیں، معلمین اساتذہ ہیں، منبر و محراب ہے اور ہمارا معاشرہ ہے. لیکن جب بچہ 7, 8, 10 سال کا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ زیادہ تر اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے سیکھتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بچہ قول سے نہیں سیکھتا، زیادہ عمل سے سیکھتا ہے. اس کو جو بتایا جائے اس پہ بھی وہ عمل کی کوشش کرتا ہے اس عمر میں، لیکن اس سے زیادہ وہ عادات کو کاپی کرتا ہے. اس لیے ماں باپ اگر صالح ہوں گے تو عکس بیٹوں میں دکھائی دے گا، بچیوں میں دکھائی دے گا. اور اگر خلوت خانہ میں ماں باپ صالحیت کے نور سے محروم ہوں گے
تو اس کا عکس بھی اولاد پر دکھائی دے گا۔ الولد سر لابی ہے، اولاد والد کا راز ہوتی ہے۔ ابتداءً بچے ماں کو کاپی کرتے ہیں، اور مائیں جب صالحیت کے نور سے مالا مال ہوتی ہیں تو اس کے اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم جتنے بھی مشاہیر دیکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، تو ہم جب ان کے ماضی میں جھانکتے ہیں تو ایک تہجد گزار ماں ان کے پاس کھڑی نظر آتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب درسگاہ میں داخل ہوتے ہیں اور استاد انہیں سبق پڑھاتا ہے، بیٹا الف لام میم پڑھو، تو بیٹا سارا سپارہ زبانی سنا دیتا۔ تو وہ استاد سمجھا شاید پہلا پارہ حفظ ہے، تو دوسرے پارے سے سیقول الصفحاء سے سب کا آغاز کرتا ہے، تو بیٹا وہ بھی سارا پارہ سنا دیتا۔ تیسرے پارے سے، چوتھے پارے سے، حتیٰ کہ 14 پارے حضرت قطب الدین بختیار کاکی اپنے استاد کو سنا دیتے۔ کہا کہ استاد جی مجھے 15ویں پارے سے شروع کیجئے۔ تو استاد کہتا ہے بیٹا جس درسگاہ سے 14 پارے حفظ کیے تھے باقی بھی وہیں حفظ کر لیا جاتا۔ تو بیٹا بولتا ہے کہ میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور جب صبح اٹھتی تھی کوئی کام بعد میں کرتی تھی، پہلے 14 پاروں کی تلاوت کر لیتے، اور مجھے بچپن میں سن کے یہ پارے حفظ ہو گئے ہیں۔ تو ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہی بنے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج اولیاء میں جو نام، جو مرتبہ، جو مقام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، وہ کسی اور کا مقسوم نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو اس مقام پہ دیکھتے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے ان کی ماں کھڑی نظر آتی ہے، جو ان کی آستین میں پیسے سی دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور پھر ڈاکو جب پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تلاشی لی تو دیکھا واقعی 40 دینار تھے، تو کہا کہ یہ عجیب ماجرا ہے، لوگ تو چھپاتے ہیں، آپ بتا رہے ہو؟ کہا میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، میں اس وصیت پہ کھڑا ہوں۔ اگر پندے سے درویش پذیری 1000 امت بمیرت تو نہ میری، اقبال نے کہا تھا اگر فقیر کی ایک بات مان لے تو 1000 امت مر جائے گی، امت مسلمہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ اور وہ کیا کہ بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین پرورش پائیں گے۔ تو ماں سے بچے سیکھتے ہیں، پھر باپ سے سیکھتے ہیں، اور میں نے عرض کیا قول سے زیادہ عمل سے سیکھتے ہیں۔ گھر کا ماحول جب پاکیزہ ہوگا اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس میں گھر کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے ماں باپ کا اہم جز ہے، اور جو اولادیں جوان ہو جائیں چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے بھی نمونہ بننا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کوشش کے باوجود گھر کا کوئی بڑا فرد، اس کی خرابی نسلوں کے اندر در آتی ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہونا چاہیے، اور اس میں 2 بنیادی چیزیں خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ ایک نماز کی وقت پہ ادائیگی، اور دوسرا قرآن مجید کی تسلسل کے ساتھ تلاوت۔ گھر کے ماحول میں اگر یہ 2 چیزیں آپ لے آتے ہیں کہ جو ہی اذان ہو تو تمام افراد خانہ مصلی بچھا لیں اور مصلی بچھا کر کے نمازیں پڑھیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد کا رخ کریں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد کی طبع کے اندر صالحیت، پابندی وقت اور نماز کے لیے پابندی ان کی طبیعت میں پیدا ہوگی۔ اور دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت، اگر دونوں اوقات میں ہو، صبح بھی اور رات کو بھی، تو بہت اچھا، لیکن اگر 2 وقت میں ممکن نہ ہو تو ایک وقت میں صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ معمول ہونا چاہیے۔ اور یہ جب معمول ہوگا تو پھر ایک پاکیزگی بھی آئے گی ماحول میں، اس کی اپنی ایک برکات ہے۔
جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہوں، اللہ اکبر، وہاں کتنی کرم نوازیاں اور کتنی رحمتیں جو ہے وہ لے کر کے ساتھ آتے ہوں گے۔ جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی یہ تین ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ کتا ہو، کسی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے، جنبی، اور تیسرا جو ہے وہ تصویر، جہاں یہ ہوں میرے حضور نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ تو بعض گھروں کے اندر قد آدم کے برابر تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہے تو ظاہر رحمت کا فرشتہ تو وہاں نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ تصویر کسی تقدس مآب ہستی کی ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور آج ہمارے گھروں کے اندر سکرین کے اوپر جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں اور جو مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کہاں اڑ گئی۔ میاں رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کبھی آئے نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئی؟ پہلے مال تھوڑا ہوتا تھا، پیسے لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے، 100 روپے کا منہ کوئی دیکھتا تھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، سارے لوگ پیدل شہر میں آتے تھے، لوگوں کے پاس دو سے زیادہ جوڑے نہیں ہوتے تھے۔ اچھا جوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، شادیوں سے بڑے بھائی کا جوتا، چھوٹے بھائی کا جوتا، ایک دوسرے کے جوتے مانگ کے لوگ لے کے جایا کرتے تھے۔ سکول کے بچوں کے پاس بہت ساری مائیں تو کچھ کھانے کے لیے دے دیتی تھی کہ یہ دوپہر کو کھا لینا، اور خرچی بھی بڑی معمولی سے ملتی تھی۔ اور آج ہر بچہ 200-300 روپے کا بیلنس روز جو ہے وہ موبائل پہ خرچ کرتا ہے، موٹر سائیکل کا جو ہے وہ تیل الگ خرچ کرتا ہے، اور جو اس کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے۔ برکت جو ہے وہ پیسوں سے نہیں آتی، جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں برکتیں لے کے آتے۔ اور ہمارے گھروں کے اندر جو قداور سکرینیں لگی ہوئی ہیں اس سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے، اور اس پہ پھر کیا کیا دیکھا جا رہا ہے اور کیا کیا دکھایا جا رہا ہے، تو پورے ملک سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے۔ پیسے کی فراوانی کے باوجود برکت باقی نہیں رہی ہے۔ کثرت کچھ چیز نہیں ہے، برکت کچھ چیز ہے۔ تو اللہ سے کثرت کی بجائے برکت مانگو۔ جب برکت مانگو گے تو تھوڑے میں بھی اللہ تمہیں وہ سکون اور طمانینت قلب عطا کر دے گا جو زیادہ والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اصل مقصود تو طمانینت ہے۔ تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ صالحیت کی جانب لے کر کے جاؤ۔ قرآن مجید کی تلاوت معمول رہے گھر میں، اور 5 گانا نماز کے لیے گھر میں مصلی بچھیں، مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں مصلی بچھائیں، اور مرد حضرات مسجد کا رخ کریں، تو پھر دیکھنا کہ اس کے اثرات مرتب ہونے لگیں۔